پورے کا پورا سسٹم ہی فراڈ کے اوپر چلتا ہے. جب تک آپ بابے نہیں ماریں گے قرآن و سنت آپ کو نہیں سمجھ آئے گا. سب سے بڑی رکاوٹ یہ بابے, ان کو تو بیسک لیول کا دین بھی نہیں پتا. سرکار اگر آج امام مہدی دنیا میں آ کے سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے تو میں امام مہدی کے ساتھ بھی لوں گا. بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے, آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو. آپ امیجن کریں کہ ایک ایسا شخص جسے علم و فقہ میں وہ مقام حاصل ہے کہ آج تقریباً 30% مسلمان اس کی بتائی ہوئی فقہ پر عمل کرتے ہیں, جسے علماء امام اعظم کا لقب دیتے ہیں. اعظم سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف میرے امام, آپ کے امام, سب اماموں کے امام, امام اعظم. امام شافعی فرماتے ہیں کہ فقہ میں لوگ حضرت امام ابو حنیفہ کے محتاج ہیں, لیکن یہ رائے صرف علماء کی ہے, انجینئر مرزا کی نہیں. مرزا صاحب اس جگہ بھی اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے متضاد موقف ہی رکھتے ہیں. ایک اہم کی پڑیا ہے امام حنیفہ نے لکھی الفقہ الاکبر, جس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کے ماں باپ کفر کی حالت میں مرے, نعوذ باللہ. ہاں, ملا علی قاری نے باقاعدہ دفاع کیا ہے کہ ہمارا امام صحیح پہنچ کے گیا تھا. اے ایمان والو, اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو, ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لا علمی میں ناحق تکلیف پہنچا بیٹھو, پھر تم اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ تم جو بھی بات سنو تو اسے آگے بڑھانے سے پہلے تحقیق کر لو, اور دین کے معاملے میں ایک اسلامک اسکالر کو اور بھی محتاط رہنا چاہیے. انجینئر کا ہمیشہ ایک ہی کام رہا ہے, صحیح کو غلط کے لباس میں پیش کرنا, لیکن اس بار تو بات پہلے سے ہی غلط تھی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ الاکبر لکھتے وقت آخری صفحات پر لکھا, والدہ رسول اللہ علیہ السلام ما مات علی الکفر, یعنی کہ حضور علیہ السلام کے والدین کفر پر نہیں مرے. ماں کو عربی میں نفی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, جیسے کہ ما جاء زید, زید نہیں آیا, اور ماتا موت کو ظاہر کرتا ہے, جس کے معنی ہے مر گیا یا فوت ہوا. علا کا مطلب ہوتا ہے پر, اور علی الکفر کا مطلب ہوا کفر پر. ما مات علی الکفر, کفر پر نہیں مرے, لیکن کچھ علماء نے یا تو نادانی میں یا تو بغض میں ماں کو ہٹا دیا اور بن گیا والدہ رسول اللہ علیہ السلام مات علی الکفر, یعنی کہ حضور علیہ السلام کے والدین کفر پر مرے, نعوذ باللہ. بات تو صرف ایک حرف کی تھی, لیکن اس ایک حرف نے معنی میں زمین و آسمان کا فرق پیدا کر دیا. ملا علی قاری نے فقہ الاکبر کی شرح میں لکھا کہ حضور علیہ السلام کے والدین کفر پر وفات پائے, نعوذ باللہ, لیکن کچھ عرصے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے رجوع کیا اور اپنی سابقہ رائے سے توبہ کی. لیکن آج بھی فقہ الاکبر کے نسخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے. بعد میں لکھا ہوا ہے ما مات علی الکفر, یعنی کہ کفر پر نہیں مرے. بعض میں لکھا ہوا ہے مات علی الکفر, یعنی کہ کفر پر مرے. بعض میں لکھا ہوا ہے مات علی الفطرہ, یعنی کہ وہ اہل فطرت ہے, اور بعد میں اس قسم کی کوئی تحریر ہی نہیں ملتی. لیکن ہم کس تحریر کو امام ابو حنیفہ کی طرف منسوخ کریں, اس فیصلے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ امام ابو حنیفہ ہیں کون. بہت بڑے تھے, بہت ہی بڑے تھے امام اعظم ابو حنیفہ. تے نہیں تے آ میں تیرے تے سوال کرنا ایک شریعت دا, تو دس, اگر امام ابو حنیفہ نہیں دس سکیا تے تو دس, تیری شکل ہے. سارا دن حضور کے علم کی خیرات تقسیم کرتے اور رات کو محراب میں کھڑے ہو جاتے, سفید داڑھی پکڑ لیتے اور عرض کرتے مولا میرے پلے بخشش کے لیے کچھ نہیں, میری داڑھی میں جو سفید بال ہیں ان کا خیال کر کے معاف کر دینا. یہ اولیاء کی بولی. اگر آپ بھی مرزا کی بات سے ایگری کرتے تو ذرا سوچئے کہ کیا امام شافعی, امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ الاکبر کا مطالعہ نہیں کیا تھا, یا وہ حضور علیہ السلام کے والدین کے معاملے میں سنجیدہ نہیں تھے. چوٹ میں کہتا ہوں کہ جو نبی اسلام کے ماں باپ کو کافر کہتا ہے تو وہ بکواس کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام حنیفہ بکواس کر رہے ہیں, اور بھائی تمہیں رسول اللہ کے ماں باپ نظر نہیں آ رہے بے شرمو, تم تو چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے تھے سرتن سے جدا. A few moments ago. الفقہ الاکبر کتاب سے, جو حنفیوں کے نزدیک بنیادی کتاب ہے, بڑی چھوٹی سی کتاب ہے, عقائد کے اوپر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف وہ منسوب کرتے ہیں. ظاہر ہے وہ اس کو مانتے ہیں کتاب ان کی ہے. ہمارے نزدیک تو وہ کتاب امام حنیفہ کی وفات کے تقریباً 250 سال بعد لکھی گئی ہے, اس کی سند کوئی نہیں.
पुरानियां गल्लां उन नवीं गल्लां ने। یہ بات تو ثابت ہو چکی کہ یہ امام ابو حنیفہ سے ثابت نہیں، اور ملا علی قاری نے بھی رجوع کیا تھا۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ جب سچائی آشکار ہے تو پھر کوئی شخص بار بار مسلم اکابرین پر کیوں تنقید کر رہا ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مرزا کو سچائی کا علم نہیں تو آپ غلط ہیں۔ دراصل یہ مرزا کے دل کی بات ہے۔ آپ کو اسلاف سے بدظن کیا جا رہا ہے، آپ کو دینی محاذ پر شکست دی جا رہی ہے۔